زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ چھوٹے بچے تھے، اپنی ماں کے ساتھ ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے، ڈاکو نے آ کے قافلے کو لوٹ لیا، اس معصوم بچے کو بھی ماں کے گود سے چھین لیا اور لے کر جا کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ یہ بکتے 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 جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ غلام جب ان تک پہنچا، ان کے پاس رہا، کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلام ہدیہ کر دیا۔ جب یہ آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو اتنی عزت دی، اتنے اخلاق اور اتنی عزت دی کہ غلاموں میں سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں بچوں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے۔ یہ آپ کے پاس رہے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے گھر کے ایک فرد سمجھے جاتے تھے، اتنی آپ نے محبت دی۔ ایک دن اور پیچھے ان کے والدین کا یہ حال، ان کے والدین رو 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 کے برا حال ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد زید کی جدائی میں اشعار کہنے لگ گئے، اپنے بیٹے کی جدائی میں ایسے غمناک اشعار کہنے لگے۔ تو ایک دن ان کے علاقے کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے مکے میں، وہ گزرے تو دیکھا زید بن حارثہ بازار میں ہے، انہوں نے پہچان لیا، سلام دعا ہوئی، کہا تم زید بن حارثہ؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا تجھے پتہ ہے تیرے والدین کا تیری جدائی میں کیا حال ہو چکا ہے؟ وہ تو رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا، اور تو یہاں ہے، چل ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو یہاں خوش ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ چلے گئے، انہوں نے جا کر اپنے علاقے میں سیدھا جا کر زید بن حارثہ کے والد سے کہا جس بچے کے جدائی میں تو اتنا پریشان ہے، تیرا وہ بچہ تو مکے میں ہے، ہم اسے مل کے آئے ہیں۔ وہ اتنے خوش، ان کے لیے تو وہ دن عید کے دن تھا۔ انہوں نے گھر جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارا بیٹا تو مل گیا، وہ تو مکے میں ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا پھر رات ہونے کا انتظار نہ کر، ابھی سواری لے کے چل اور میرے بیٹے کو، میرے لخت جگر کو میرے پاس لے گیا۔ تو یہ وہاں سے چلے، ایک زید بن حارثہ کے بڑے بھائی کو ساتھ لیا، اور ایک ان کے چچا کو ساتھ لیا، اور خود ساتھ، اور بہت سارا پیسہ کہ وہ جتنا پیسہ مانگیں گے ہم دیں گے، لیکن اپنے بیٹے کو آزاد کروائیں گے۔ مکے پہنچے، آ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہمارا ایسا بیٹا، سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے غلام بنا، ایسے گم ہوا، اور سنا کہ آپ کے پاس ہے، آپ جتنے پیسے مانگتے ہو لے لو، لیکن ہمارا بچہ واپس کر دو۔ آپ نے فرمایا پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، میں زید بن حارثہ کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں 1 روپے بھی نہیں لوں گا، وہ چلا جائے، لیکن اگر وہ یہاں رہنا چاہے تو اس کو مجبور نہیں کرنا جانے پہ۔ انہوں نے کہا بالکل کوئی مسئلہ نہیں، بیٹا بھی انکار کر سکتا ہے باپ کے سامنے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو زید بن حارثہ کو بلایا گیا، ملے تو آپ نے زید بن حارثہ سے پوچھا، ان کو پہچانا؟ کہا جی بالکل، یہ میرے والد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے۔ کہا یہ آپ کو لینے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو بہت خوش ہوں، میں تو اس در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تو زید بن حارثہ کے والد نے کہا زید کیا تو آزادی کو غلامی پہ ترجیح دے رہا ہے؟ تو جو ہے یعنی غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ زید بن حارثہ نے کہا ایسی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان، ایسی غلامی پر ہزاروں آزادیاں میری قربان، مجھے تو ایسی غلامی ملی ہے، کاش کہ ہر شخص کو ایسی غلامی مل جاتی جو مجھے ملی ہے۔ یہ محبت دیکھیں کتنی محبت تھی، ماں کو قربان کیا، ماں کی محبت کو قربان کیا، باپ کی محبت کو قربان کیا، جس علاقے میں بچپن گزرا، جن گلیوں میں بچپن گزرا، اس بچپن کو محمد مصطفیٰ کے غلامی پہ قربان کر دیا اور ساتھ جانے کو تیار نہ ہوئے۔